کہ آج دنیا کا نمبر 1 بھکاری پاکستان بن گیا. یہ سارے جو 2% کے سیاست دان ہیں کسی کام کے نہیں، بس ایک فوج ہے جو سب کو ڈنڈے کے زور سے جوڑ کے رکھا ہوا. یہ بتائیے ہمارے کس لیڈر کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اثاثے قابو کر لو. کہ انڈیا اور ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر گیا، اور جب تک ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا تب تک وہ بھی پسماندہ تھا، وہ ہم سے الگ ہوا. شروع میں وہاں بھی مسائل آئے، لیکن وہ بھی اب ترقی کی راہ پر کم از کم اکنامکلی گامزن ہے. تو ایسی کون سی بنیادی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ اب تک ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو ہم سے الگ ہوتا جا رہا ہے یا جس نے سفر ہمارے ساتھ شروع کیا وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. ہاں، تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ سن 47 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہمارے لیڈران کون تھے؟ ماں سوائے قائد اعظم کے باقی سارے وڈیرے، زمیندار، سردار، اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اثاثے قابو کر لو. لوگوں کو بیوقوف رکھو، انہیں مذہب کی گولی کھلاؤ تاکہ وہ سو جائیں اور وہ اپنا حق نہ مانگیں. وہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کے مقدر میں ہے، کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ دانستاً کیا گیا، ہمیں بیوقوف رکھا گیا، اور اس بیوقوفی کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا کا نمبر 1 بھکاری پاکستان بن گیا. بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان جب ہمارے چنگل سے نکلا، جب اس نے کہا کہ ہم اپنا ملک قوم پرستی پر بنائیں گے، ہم اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم ایک نارمل ملک بنیں گے، اس وقت بنگلہ دیش اوپر چڑھنے لگا. ہاں، شروع کے دنوں میں ادھر بھی مارشل لاء لگا تھا. یہاں تو مارشل لاء کبھی ختم ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس لیے کہ یہ سارے جو 2% کے سیاست دان ہیں کسی کام کے نہیں، بس ایک فوج ہے جو سب کو ڈنڈے کے زور سے جوڑ کے رکھا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوکیدار جب یہ کہے نا کہ ملک میرا ہے تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں. تو اب پاکستان کو بالکل از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے، ایک نارمل ملک بننے کی اب ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے. وہ ہم نہیں کرتے تو بس پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ان سے کہیں کہ بھائی آنکھیں کھولو، دیکھو کہ باقی دنیا نے کیا کیا اور کیسے کیا ہے، کس قسم کی تعلیم انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، اس سے جس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے، جو ذہن بنے ہیں وہ سٹڈی کرو، وہ جانو. نہیں تو بس اسی میں پھنسے رہیں گے کہ یہ عمران خان برا، شہباز شریف اچھا، یا نواز شریف برا، فلاں برا، اچھا. یہ اس چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہاں جو جاگیردارانہ نظام ہے اسے ختم کرنا ہے، ادھر جو فوجی آمریت ہے اسے ختم کرنا ہے. یہاں لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت دینی ہے، اور وہ طاقت آتی ہے عقل سے اور علم سے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کا مسئلہ ہے، نظام کا مسئلہ ہے، تو عمومی طور پہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا تعلیم سے خود بھی معاملہ رہا، کہ یہ تعلیمی پالیسیز بناتا کون ہے؟ اگر ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ فلاں کی غلطی ہے تو وہ فلاں کون ہوگا؟ اور آپ کے خیال میں ہمارے جو اشرافیہ ہے جو یہ پالیسیز بناتی ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے، کن کن چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، یا بائی ڈیزائن کوشش ہے ان کی کہ ہم یہ تمام چیزیں جو عقل کو کھولتی ہیں وہ نہ دیکھ سکیں؟ یہ بتائیے ہمارے کس لیڈر کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کس لیڈر کے بچے کسی پبلک سکول میں پڑھتے ہیں؟
سارے کے سارے بچے HSN میں پڑھتے ہیں، بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، یا ان کو باہر پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بتائیے مجھے، نواز شریف کے بچے، شہباز شریف کے بچے، کیا انہوں نے مدرسہ پڑھا ہے؟ کیا وہ ایک پبلک سکول میں گئے تھے؟ عمران خان کے بچے کہاں ہیں؟ تو یہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ تبھی قائم رہ سکتی ہے جب اوروں کو وہ یہ پڑھائیں اور اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے جس سے وہ دنیا کی فہم رکھ سکے۔ اقتدار میں جب وہ آئیں گے تو دنیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانیں گے۔ ویسے تو وہ بھی کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ بلاول بھٹو کوئی پلا تو باہر ہی ہے، کچھ نہیں جانتا دنیا کے بارے میں۔ اب یہ جو دوسرے بھی ہیں، what do they know about science, about basic facts؟ کچھ بھی نہیں پتا، مگر پھر بھی بہت بہتر ہے نا وہ جو ہمارے پبلک سکولوں میں پڑھے ہوئے ان سے۔ تو یہ بات شروع دن سے، کیونکہ پاکستان جب بنا نا تو اس میں جناح صاحب کے علاوہ اور تو سارے بڑے جاگیردار تھے، جاگیرداروں کے بچے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں پہنچے، انہوں نے پھر یہ ساری تعلیمی پالیسیاں بنائیں۔ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کے اندر شعور آیا تو ان کو تو اڑا کر لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، ان کو کہیں پرے ہو جاؤ۔ تو قوم کو بدھو رکھنا، ان کو نیند کی گولیاں کھلانا، ان کی بقا اسی میں ہے۔ پرویز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پر ذرا دوبارہ آیا جائے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ ان کون ہے جو ہمارے نظام کو خراب کرتا ہے یا ہماری پالیسیز اس طرح کی نہیں بناتا، کہ یہ جو ویگلی بات ہوتی ہے یہ ہماری بیوروکریسی ہے کیونکہ وہ ہماری پالیسیز الٹیمیٹلی فائنلائز کرتی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، یا اس کے اندر بھی کوئی کانسپریسی تھیوری، کوئی گریٹر پکچر کر کے ہم پنڈی کی طرف ہی دیکھیں؟ نہیں، ہر چیز پنڈی تک نہ لے جائیں۔ میں اہل اقتدار کی بات کر رہا ہوں، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس میں بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ، اس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، اس میں تمام وہ لوگ جو اس فرسودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عوام کا خون چوستے ہیں اور جو بالکل بے حس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ملکیت، اپنے ڈالر جو ہیں ملک سے باہر بھیجتے ہیں، ادھر کے لوگوں کو چوس چوس کر، ان کا خون چوس چوس کر، جیسے کھٹمل ہوتے ہیں نا ویسے انہوں نے اپنے آپ کو موٹا کیا ہے۔ بھائی بہت ہی سادہ بات ہے، وہی کیجئے جو باقی دنیا کرتی ہے۔ اور باقی دنیا سے میرا مطلب نہیں جیسا کہ سویڈن اور فرانس میں ہے، لیکن جیسا کہ چین میں ہے، جیسا ہانگ کانگ میں ہے، جیسا کہ انڈیا میں ہے۔ ان کا تعلیمی نظام دیکھیے، وہ ایک بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ انڈیا کے کریکولم میں ان کو بھگوت گیتا پڑھایا جا رہا ہے یا وید یاد کرایا جا رہا ہے اور وہ بس بیٹھے اور سر دھن رہے ہیں اور وہ گیتا گا رہے ہیں؟ کیا یار، یہ کوئی ہم نے اپنے پورے نظام کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اگر اس سے نکلنا ہے تو وہ کیجئے جو باقی دنیا کر رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ دوسرے مسلمان ملکوں نے یہ بات سیکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں تعلیم کس طرح سے دی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مراکش اور الجزائر میں نے ادھر بھی کچھ ہلکا پھلکا دیکھا ہوا ہے، اور جو ملیشیا اور سنگاپور میں ہے، ارے بھائی سنگاپور تو چھوڑیے، وہ تو بہت ایڈوانس ملک ہے، ملیشیا میں بھی دیکھیں وہ یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں جو ہمارے ہاں دی جا رہی ہے۔ یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں۔